آخری دفعہ ایسا کب ہوا کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس آیا؟ اور بلکہ اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ریکال کر سکتے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں آپ کا بچہ آپ کے پاس آیا تھا اور اس نے آپ سے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، اور وہ بہت پرسنل اپنی فیلنگ سے ریلیٹڈ کوئی بات تھی، یعنی وہ ہرٹ فیل کر رہا تھا، وہ ڈسٹرب تھا، وہ ایسی کسی سچویشن میں تھا اور اس نے آپ سے رابطہ کیا؟ اچھا، آپ دیکھنے کی بات یہ کہ زیادہ تر خواتین نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے بچوں نے ابا جان کو یہ زحمت دینا پسند نہیں کی، اس لیے کہ اس سے وہ خود زحمت میں آ جاتے، تو انہوں نے سوچا کہ امی جان زیادہ سیف ہیں، اپنا مسئلہ ان تک بیان کیا جائے، ابا سے خوف والا معاملہ ہے۔ تو اب وہ بچہ جو آپ کے پاس آیا، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا بچہ آپ سے کچھ شیئر کرنے کے لیے آیا، اپنا انتہائی پرسنل پرابلم، ایسا پرابلم جو اگر وہ آپ کو نہیں بتاتا تو آپ کو نہیں پتہ لگتا، آپ کو یہ تو پتہ لگتا کہ کچھ مسئلہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ لگتا کہ مسئلہ کیا ہے۔ آپ کے پاس وہ آیا، آپ سے اس نے اپنا مسئلہ شیئر کیا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے آپ نے اس کے جواب میں کیا کیا، یہ صرف سوچنے کے لیے میں دے رہا ہوں۔ اس نے آپ سے کیا کہا، آپ نے اس کے جواب میں کیا کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ ریلیکس ہو گیا، معاملہ ریزالو ہو گیا، یا وہ اسی پوائنٹ پر سچویشن ویسی ہی رہی، وہ اتنا ہی ڈسٹربڈ رہا، وہ ریلیکس نہیں ہو سکا، اس کا پرابلم ریزالو نہیں ہو سکا، اس کا وہ سچویشن ٹھیک نہیں ہو سکی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب یہ 3 باتیں میں نے آپ سے عرض کی۔ پہلی بات، کیا آپ کا بچہ آپ کو ان لوگوں میں شمار کرتا ہے جن سے جا کے وہ اپنا مسئلہ بیان کرے، اپنی انتہائی پرسنل قسم کی بات ان سے شیئر کرے؟ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے تو آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ اور تیسری بات یہ، آپ کا جو رسپانس ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کیا سچویشن ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ پہلے سے زیادہ بہتر فیل کرتا ہے، وہ ریلیکسڈ فیل کرتا ہے، پرابلم ریزالو ہو جاتا ہے، یا وہ پرابلم اسی طرح موجود رہتا ہے، اس کی ٹینشن اور بڑھ جاتی ہے، وہ اور ڈسٹرب ہو جاتا ہے؟ پھر ایک چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا اس ایپیسوڈ کے بعد، یہ ساری انٹریکشن کے بعد، کیا وہ دوبارہ پھر ہمیں کچھ دن کے بعد اپنا کوئی اور پرابلم ہم سے شیئر کرتا ہے؟ بہت سے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ایک دفعہ کسی سے پرابلم شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح کا انہیں رسپانس ملتا ہے تو پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، نیور اگین، اٹ از ناٹ سیف۔ ان سے میں نے اپنا مسئلہ شیئر کیا، مجھے کیا پتا تھا کہ ابو کو بتا دیں گی، مجھے کیا پتا تھا کہ اسکول میں فون کر کے ٹیچر سے بات کر لیں گی، مجھے کیا پتا تھا میرے دوست کی امی کو فون کر لیں گی۔ اب وہ اپنے دوست کی کوئی بات بتا رہی ہے، اس کا وہ یہ بالکل نہیں چاہ رہی، یا وہ بالکل نہیں چاہ رہا کہ اس کے دوست سے آپ ڈائریکٹلی کوسچن کریں، وہ یہ نہیں چاہتا۔ اور وہ 70% کاؤنسلنگ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں بچہ اس لیے آپ سے اپنا پرابلم شیئر نہیں کر رہا ہے کہ آپ سے ایڈوائس لے، اس لیے نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنا پرابلم اس لیے شیئر کرتا ہے، شیئرنگ اس کی سائیکولوجیکل نیڈ ہے۔ شیئرنگ کرنے کے نتیجے میں وہ لائٹ فیل کرے گا، شیئرنگ کرنے کے نتیجے میں انسان کی ایک ضرورت ہے، سینس آف بینگ انڈرسٹوڈ۔ اس کائنات میں کوئی ایسا ہے جو مجھے سمجھتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہے جو مجھ سے اتفاق کرتا ہے یا میری مانتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایسا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا۔ انسان کی بہت بڑی نفسیاتی ضرورت یہ ہے، جب وہ کسی پرابلم میں ہوتا ہے، جب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اس کی یہ دوسری ضرورت ہوتی ہے کہ اسے مشورہ ملے۔ اگر آپ نے اس کی پہلی ضرورت پوری نہیں کی ہے اور اس کو مشورہ دے دیا ہے تو آپ نے پرابلم سالو نہیں کیا ہے، پرابلم اور سچویشن کو کمپلیکیٹ کر دیا ہے۔ یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟